سورة الفاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للكافرين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وشفيعنا ونبينا وحاضينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. صلى بزرگان محترم، برادران عزیز، اس سے قبل کہ اس آیت مبارکہ کے سلسلے میں گفتگو ہو، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ نسیم زہرا بنت سید مبارک حسین کے لیے سارے ثواب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ. ایک مرحومہ کے سارے ثواب کی وجہ سے اکثر و بیشتر ہوتا یہ ہے کہ سارے ثواب کی مجالس میں موت کے اوپر گفتگو کی جاتی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آج زندگی کے اوپر گفتگو کروں، چونکہ ہماری موت ہماری زندگی سے ریلیٹڈ ہے. جیسی ہماری دنیاوی زندگی ہوگی ویسی ہی ہماری موت ہوگی، اور جیسی ہماری موت ہوگی ویسی ہماری آخرت ہوگی. لہٰذا اگر آخرت کو بہتر بنانا ہے تو ہمیں چاہیے کہ پہلے اپنی دنیاوی زندگی کو بہتر بنائیں.
بہتر بنانے کے لیے قادر مطلق نے ہمیں فارمولا دیا ہے. ارشاد ہوتا ہے کُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا. جو رزق اللہ نے آپ کو دیا ہے اس کو استعمال کیجئے، کھائیے، پیجئے، لیکن یہ خیال رہے کہ جو کھا رہے ہو وہ حلال بھی ہو، پاکیزہ بھی ہو. چونکہ جو غذا ہم کھاتے ہیں اس کا ہماری زندگی پر بہت گہرا اثر ہوتا ہے. ہم حلال کھائیں گے، پاک کھائیں گے، اس کا اپنا الگ اثر ہوگا. حرام اور نجس کھائیں گے، اس کا اپنا الگ اثر ہوگا. اور یہ ہی نہیں کہ جو ہم نے کھایا، کھانے کے بعد اطمینان سے سو گئے، بلکہ قادر مطلق ارشاد فرما رہا ہے وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. اگر تم صرف اور صرف اس ایک معبود کی عبادت کرنے والے ہو تو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو. دو چیزوں کو ڈسکس کرنا ہے اپنے جوان بھائیوں کے لیے اس مجلس میں. ایک ہماری غذا، دوسرے شکر پروردگار. ہم جو بھی کچھ کھاتے ہیں اس کا اثر وضعی ہمارے اوپر ہوتا ہے. اور یہی نہیں کہ صرف ہماری غذا ہمارے جسم کو متاثر کرتی ہے. ہماری غذا کا اثر صرف ہماری جسمانی کیفیت تک محدود نہیں ہے، بلکہ ہماری غذا ہمارے نفس کو بھی متاثر کرتی ہے. جیسی ہماری غذا ویسا ہمارا نفس. تو ہماری غذا ہمارے جسم کو متاثر کرتی ہے، ہمارے نفس کو متاثر کرتی ہے. غذا کا اثر صرف نفس تک محدود نہیں ہے، چونکہ ہمارے جتنے بھی اعمال ہیں، ہمارے جتنے بھی ایکشنز ہیں جو ہم 24 آورز انجام دیتے ہیں، وہ سب کے سب ریلیٹڈ ہیں ہمارے نفس سے. جیسا نفس ویسے اعمال. اب جملہ بدل دوں تو مقصد حاصل ہو جائے گا. جیسی غذا ویسا نفس، جیسا نفس ویسے اعمال. اگر حلال و پاکیزہ کھائیں گے نیک اعمال انجام دیں گے، حرام اور نجس کھائیں گے اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہوتے چلے جائیں گے. اور آگے کر کے چلتا ہوں اپنے جوان بھائیوں کو تاکہ مقصد سے اور قریب ہو جاؤں. ہماری غذا صرف ہمارے نفس تک محدود نہیں ہے، بلکہ ہماری غذا ہماری آنے والی نسلوں کو بھی متاثر کرتی ہے. جیسی ہماری غذا ہوگی ویسے ہماری آنے والی نسل ہوگی، ویسی ہماری اولاد ہوگی. پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آواز جو ہے وہ اتنی نہیں جتنا ہے مجمع ہے. آواز سے بلند سلام میں علی اکبر بھائی نے زحمت دی تھی اپنے یہاں کے ربعین میں. 95 کے بعد حج کرانے میں آیا. تو تقریباً 1 سے 1.25 گھنٹہ میں آپ کروں گا. اطمینان سے بیٹھیے، اطمینان سے سنیے اور ایک بآواز سے بلند صلوات پڑھیے. آپ کی مدنی زندگی صبح کا وقت آپ مسجد النبوی میں تشریف فرما، پس میں رسالت سجی ہوئی ہے. مسلمان اپنے مسائل کو حل کر رہے ہیں.
اتنے میں ایک صحابی والد مسجد ہوتا ہے، سلام کرتا ہے، بیٹھ جاتا ہے۔ پیغمبر اسلام نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، دل کی کیفیت چہرے پر ظاہر تھی۔ پیغمبر اسلام نے محسوس کیا کہ یہ بہت زیادہ اداس ہے۔ فرمایا تو غمگین کیوں ہے؟ جیسے اس نے سوال کیا، پیغمبر اسلام نے جیسے اس سے سوال کیا، اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا چشمہ جاری ہو گیا، بے رونے لگا، ٹپکنے لگے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا بات کیا ہے؟ رنجیدہ خاطر کیوں ہے؟ رو کیوں رہا ہے؟ کہا اللہ کے رسول، میرے گھر میں ایک 18 سال کا جوان بیٹا ہے، آج اس نے میرے ساتھ گستاخی کی ہے، میرے اوپر ہاتھ اٹھایا ہے، میرے ساتھ زبان درازی کی ہے۔ جیسے یہ سنا، پیغمبر اسلام نے فرمایا تیرے اس بیٹے کا وجود حرام سے ہے۔ جیسے اس نے سنا، ایک مرتبہ غیظ کے عالم میں مسجد سے باہر نکلا، گھر میں داخل ہوا، اپنے حجرے میں پہنچا، دیوار پر لٹکی ہوئی تلوار کو اتارا، نیام سے باہر نکالا، سوت کر اپنی زوجہ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ وہ مومنہ لرز گئی، کیا بات ہے؟ کہا تجھے قتل کروں گا، میری خطا، میری غلطی۔ کہا اللہ کے نبی نے مجھے ابھی خبر دی ہے کہ جس بیٹے نے میرے اوپر ہاتھ اٹھایا ہے اس کا وجود حرام سے ہے، لہذا میں قتل کروں گا۔ وہ کہتی ہے کہ جس نبی نے تجھے خبر دی ہے، میں اسی نبی کی قسم کھا کر کے کہتی ہوں کہ میں نے تیرے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی ہے، بیٹا تیرا ہی ہے۔ اب آپ دیکھیے مسئلہ کتنا سنگین ہے، ادھر رسول کا قول، ادھر اس کی قسم، اس نے بازو پکڑا اور لے کر کے مسجد میں آ گیا۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اس کو مسجد میں کیوں لایا؟ کہا اللہ کے رسول آپ نے ابھی مجھے خبر دی ہے کہ اس بیٹے نے ہاتھ اٹھایا ہے، اس کا وجود حرام سے۔ کہا بے شک، کہا لیکن یہ میری زوجہ آپ کی قسم کھا کر کے کہہ رہی ہے کہ اس نے میرے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی، بیٹا میرا ہے۔ کہا سچ کہتی ہے، سچ کہتی ہے۔ اب جیسے آپ کے ذہن میں گئے تھے یہاں، ایسے مامی ہوئے تھے جو اصلا بیٹھے ہوئے تھے، خود یہ بھی پریشان ہو گیا۔ کہا اللہ کے رسول بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، ایک طرف آپ فرما رہے ہیں کہ اس بچے کا وجود حرام سے، اور دوسری طرف آپ اس کو بھی ذمہ کر رہے ہیں کہ سچ کہہ رہی ہے، اس کی کوئی پتہ نہیں۔ فرمایا مسئلہ وہ نہیں ہے جو تو سمجھا ہے، حقیقت کچھ اور ہے۔ کہا حقیقت کیا ہے؟ کہا اس سے 18 سال پہلے تو مدینے کی ایک گلی سے گزر رہا تھا، ایک خرما فروش تازے خرمے بیچ رہا تھا، کھجوریں بہت اچھی تھی، بڑی بڑی شیرین، تجھے پسند آئی، تو آگے بڑھا، تو نے ایک کھجور اٹھائی، اس کو تناول کیا، گٹلی کو زمین پر پھینکا، آگے بڑھ گیا، نہ تو نے اس کی قیمت ادا کی اور نہ صاحب مال کو راضی کیا، لہذا کھجور ہوئی غصبی، تو نے غصبی کھجور کھائی، اور احترامی ممبر محمد سے باتیں کرتے ہوئے بس اسی رات تیرے یہاں اس بچے کی آمد کا انتظام ہو گیا، چونکہ دن میں غذا غصبی تھی، لہذا اس بچے کا وجود حرام سے قرار پایا۔ آپ سمجھ لیجیے، آپ کی بستی میں، آپ کے محلے میں، آپ کے عزیزوں میں، آپ کے رشتہ داروں میں اگر کہیں کوئی جوان بیٹا باپ کو گالیاں دیتا ہوا نظر آئے تو فوراً سمجھ جائیے یہ جوان بیٹا نہیں بول رہا ہے بلکہ مال حرام میں آواز بلند کر رہا ہے۔
بیٹے کا وجود حرام سے قرار پایا، غصب کیا کیا تھا؟ نہیں تو متوجہ نہ ہوگا بھائی، غصب کیا کیا تھا؟ کہ ایک کھجور، کیا غصب کیا؟ صرف ایک کھجور، ایک پورا درخت نہیں، صرف ایک کھجور غصب کی، نتیجہ کیا ہوا؟ اولاد حرامی قرار پائی۔ تو عزیزوں ان لوگوں کی اولاد کا کیا ہوگا جو پورا کا پورا جیسی ہماری غذا ویسی ہماری اولاد۔ اگر یہاں تک میں یہ بات سمجھانے میں کامیاب ہو گیا تو یہاں سے تقریر کو سماعت فرما لیجیے۔ جیسی ہماری غذا ویسی ہماری اولاد، جیسا کھائیں گے ویسی اولاد وجود میں آئے گی۔ تو چلیے چل کر کے سلام کیجیے حضرت ابو طالب علیہ السلام کی بیٹی پر، اور اندازہ لگائے پوری کائنات کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے دسترخوان پر استعمال ہونے والے لقمے کتنے حلال اور پاکیزہ تھے کہ جب ان لقموں کو جناب ابو طالب علیہ السلام اور جناب فاطمہ بنت حضرت نے تناول فرمایا تو گھر میں کبھی طالب پیدا ہوا، کبھی جعفر پیدا ہوا، کبھی عقیل پیدا ہوا، ماں باپ کی غذا پاک و پاکیزہ ہوتی ہے، حلال ہوتی ہے، تو علی جیسا بیٹا وجود میں آتا ہے اور اولاد اتنی پاکیزہ ہو جاتی ہے، اتنی پاکیزہ ہو جاتی ہے، اتنی پاکیزہ ہو جاتی ہے کہ پھر ان کے بچے ان کے گھر میں نہیں اللہ کے گھر میں پیدا ہونے لگتے ہیں۔ غذا بہت اہم ہے ہمارے لیے، جتنا حلال اور پاکیزہ ماں باپ کھائیں گے ویسے اولاد وجود میں آئے۔ اب آپ کہہ سکتے ہیں جناب بڑے پاکیزہ لقمے تھے، جی پاکیزہ لقمے تھے، اندازہ لگائیے کتنے پاکیزہ تھے؟ 17